نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج درس تصوف دے اندر سیدھے رستے دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ انعام دی 153ویں ہے پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ سنے رب نے اس ہے پاک چ ارشاد فرمایا اور یہ کوئی شک نہیں، یہی میرا سیدھا رستہ ہے، سو یہ اتباع کرو اور دوسرے رستیاں تے مت چلو، وہ تمہوں اللہ دی راہ تو ہٹا دین گے۔ تو تمہوں یہ حکم دیتا ہے تاکہ تسی پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا کہ یہ کوئی شک نہیں کسی بھی طرح کا، یہی سیدھا رستہ ہے، یعنی قرآن و سنت کا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے، دین اسلام کا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے۔ تو تمہیں حکم یہ ہے کہ اسے سیدھے رستے چلو، یہ سیدھا رستہ وہ ہے جہدے بارے سنے رب نے قرآن چ دسیا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ اور اللہ تک جا پہنچتا ہے، یعنی قرآن و سنت دے عمل کرو، اجماع اہل سنت دے نال رہو، اپنے پیر پیشوا دی مدد نہ، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرو، دل دے آئینے چ دل دی آنکھاں نہ دیدے مولا دی نعمت حاصل کرو جہدا ذکر سنے رب نے قرآن چ دسیا، جس مقصد واسطے انسان نو سنے رب نے پیدا کیتا ہے، اور یہی سیدھا رستہ ایسے واسطے سنے رب نے سانو تعلیم دتی کہ ہر نماز چ منگیا کرو رستہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز دی ہر رکعت چ دعا کریا کرو کہ اللہ سنیا سانو سارے نمازی حال و مستقبل دے تمام انسانوں سیدھے رستے چلا، منزل تک پہنچا، یعنی اپنا دیدار کرا۔ سنے رب نے قرآن چ دسیا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ اور اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ کلندر لاہور اقبال تاں ہی گل کہی سی عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، خدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سلام زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بنا۔ اقبال کہندا مراقبہ کر تے دل دی آنکھاں نہ دل دے آئینے چ اللہ سندا دیدار کر۔ اس واسطے سلطان العاشقین حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ گل کہی ہے کہ دل ایک آئینہ ہے، اگر بدی تو پاک ہو جائے تو اتھے اللہ دا دیدار کیتا جا سکتا ہے۔ تو سنے رب نے فرمایا کہ یہی سیدھا رستہ ہے، تو اسے اتباع کرو، اسے رستے سے چلو، اور اس تو علاوہ جننے رستے نے شیطان نے افلاطونیاں نے دجالیاں نے گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں نے اور 2 نمبر غیر شرع بابیاں نے نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکروں نے رستے بنائے نے، منشور بنائے نے، دستور بنائے نے، آئین بنائے نے، دفن کر دے سارے نا۔ سچا آئین حیات صرف اور صرف قرآن و سنت ہے، اسلامی علم تصوف قرآن و سنت دی روح اور خلاصہ ہے۔ اسلامی علم تصوف دی روح جڑی ہے وہ دید مولا ہے، جہاں ذکر سنے رب نے قرآن چ دتا۔ انسان نو اللہ رب العزت نے پیدا ہی اپنے عرفان واسطے کیتا ہے،
جیسا کہ سونے رب نے قرآن چ دسیا سانو۔ لیکن نعمت حاصل کردہ ہونی وہ طریقہ بھی دس سکتا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ مرشد پڑھو، زندہ دل، بادشرہ، صاحب غسل و وصال، صاحب حضور و حضوری، مردہ نفس، زندہ دل، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، اثار، عشق دا پیکر، بیتا رخصاں تعویلہ شیطانی رسم و رواجاں دا دشمن سچا مرشد پڑھو، انہاں کولوں توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کرو تاکہ حزب الشیطان کا رابطہ ٹوٹ جائے، حزب اللہ کا رابطہ ہو جائے۔ پھر پیشوا دی مدد نہ وجاہد فی سبیل اللہ، ریاض تو مجاہدہ کرو، اسباق قرب و ولایت اور مراقبات کرو تاکہ روح جسم چو نکل چکے۔ انسانی جسم ٹائم سپیس قصے شکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، اور اپنے سب کانشیس انکانشیس مائنڈ دے اندر قرآن و سنت دے احکامات دی پروگرامنگ کرو تاکہ شیطانی پروگرام دی انرجیاں تو ساریاں نیگیٹو ظلماتی جل جان۔ یہ جل گیا تو پھر روح جسم چو نکل کے پھر پیشوا دی مدد نہ باطن دے اندر کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرہ شرف حاصل کرے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ اللہ دی بارگاہ جا کے جی مولا دی نعمت حاصل کرے گی۔ یہی وہ سیدھا رستہ ہے جو اللہ تک جاندہ ہے۔ اس بات سنے رب نے قرآن چ دسیا دے بارے والا اللہ قصد و سبیل، سیدھا رستہ اللہ تک جاندہ ہے۔ اور قرآن چ دسیا سنے رب نے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ کہ تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ ہر رستے دی منزل ہوندی ہے، یہ سیدھے رستے دی منزل ہے اللہ دی ذات۔ اللہ پاک نے انسان نے اسی واسطے پیدا کیتا ہے تے سونے رب نے آکھیا اسی رستے چلو، قرآن و سنت دے رستے چلو، اجماع اہل سنت دے نال رہو، اللہ والیاں دے زیر نگرانی یہ سفر کرو۔ اس تو علاوہ جننے رستے شیطانی سب نو چھڑ دیو، اور ادھا چھڑو کوشش بھی کرو تے وہ خیال انہوں خیال نہ ہوئے۔ نفس شیطان دنیا نے پجاریاں ما سوا اللہ خلقی اسباب و ارباب، اور اپنے اس وجود چو بھی نکل جاؤ، اپنی روح نو اللہ دی بارگاہ تک پہنچا کے دیدے مولا دی نعمت حاصل کرو۔ سب سنے اس وقت دسیا کہ اگر تسی دوجے رستے چلو گے تو انہوں اس راہ تو اللہ دی راہ تو سیدھے رستے تو ہٹا دیں گے اور تو انہوں جہنم چ پہنچا دیں گے، اور تو انہوں حکم ایسا دیتا ہے کہ اسے رستے چلو اور پرہیزگار بنو۔ اس واسطے اللہ والے حرام تو چھڑ دے ہی چھڑتے ہیں، شبہ والی چیزاں بھی چھڑ دیں اور حلال بھی کم تو کم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ والے دین سکھتے ہیں مدارس دے اندر، تو پھر دین سکھن تو بعد سدھے اللہ والے دی خانقاہاں چ حاصل ہوندے ہیں، اتھے ریاضت و مجاہدہ کرتے، پھر پیشوا دے حکم نہ یہ سب تو الگ ہو کے جنگلاں چ حجرہ نشین ہو کے مساجد دے اندر ریاضت و مجاہدے کرتے ہیں اور دیدے مولا دی نعمت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر پرست جننے بھی نے وہ ہلے مدرسے پڑھتے ہی ہوں فٹافٹ جا کے بازاراں چوں 52 تقریراں دی کتاب خریدی تے مسجداں دے ممبراں تے بہ کے آپ بھی کھڑے ہوندے دوجیاں نے بھی کھڑے قصے کہانیاں کتابی سنا کے۔ تائیں بابا بولے شاہ رحمت اللہ فرمایا انہاں نوں کہ اچھیاں بانگاں چانگاں مارے ممبر تے چڑھواز پکارے تینوں کیتا علم خوار علم بس کریں یار، قرآن کتاباں 4 سفیرا گردے چانن اندر ہنیرا تینوں کیتا علم خوار علم بس کریں یار، تمبا چک مسیتے جاویں تھیلا لے کے چھری چلاویں نال کسائیاں بہت پیار علم بس کریں یار۔ تے حضور غوث پاک بھی فرما دیا کہ ہلے مدرسے دے پڑھن دے دوران سیاہی دے تھبے بھی نہیں، کپڑے تو صاف ہوندے، فٹافٹ ممبراں تے چڑھ کے علامہ ہون دے دعوے دار بن جاندے نے۔ تے حالانکہ سچے علماء اللہ والے نے کہ جنہاں علم سکھیا تے پھر وہ روح سمجھی ہے کہ سانوں سونے رب نے اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، وہ نعمت حاصل کیتیاں اور اللہ دے اس پیغام اللہ دی مخلوق تک پہنچایا، تے اسے راستے چلنے دی اللہ سونے حکم دیتا کہ یہ سیدھا رستہ ہے۔
باقی سارے رستے شیطانی افلاطونی یا دجالی ہے، تباہ و برباد کرنے والے ہیں، رب تو دور کرنے والے ہیں۔ اس واسطے رب نے قرآن دسیا کدے نفس دی خواہش تے عمل نہ کرو، تمہیں اللہ دی راہ تو روک دے گی۔ نفس امارہ انسان دا بہت بڑا دشمن ہے۔ اللہ دا حکم ہے کہ نفس امارہ نو مطمئنہ بناؤ، پھر اللہ دعوت دے گا کہ اے نفس مطمئنہ چلے اپنے رب دی جنت دی طرف، تاکہ تینوں دی مولا دی نعمت حاصل ہو سکے۔ اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ اسے سدھے رستے چلیے جڑا اللہ تک پہنچتا ہے، اور باقی تمام رستیاں تو منہ موڑ لیے، ادھا منہ موڑیے، کوشش بھی کریے تو خیال نہ ہوئے تو گزریا وقت آنا کوئی نہیں، آن وڑتا اعتبار کوئی نہیں، موجودہ سا لمحہ قیمتی ہے، سانو چاہیے فوراً سچے دلوں ایمان لے آئیے، سچی توبہ نصوح کریے، فوراً راہی مولا دے مسافر بن جائیے اور اللہ والیاں کولوں یہ رستہ سکھیے، زندہ دل علماء و مشائخ کولوں، اور اپنے مقصد حیات واسطے دن رات جد و جہد کوشش کریے۔ تو سنے رب دا قرآن چ وعدہ پھر ساڑی راہ چ ریاضت و مجاہدات کر دے، اسی انہوں اپنا رستہ ضرور دکھاواں گے، یعنی اپنی بارگاہ تک رسائی ضرور دیاں گے۔ کہ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكُمْ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل صدت رہا معزز سامعین، آئی دے درس تصوف دے اندر سدھے رستے دا ذکر کرنے ہیں۔ قرآن کریم دی سورہ انعام دی 126ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اس آیت پاک سنے رب نے ارشاد فرمایا اور اے تیرے رب دا سدھا رستہ ہے، تے اسی نصیحت حاصل کرنے والیاں واسطے آیتاں نو صاف صاف کر کے بیان کرتا۔ اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا کہ جڑا رستہ اسی دسیا یہی سیدھا رستہ ہے، جڑے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں انہاں واسطے یہ نصیحت اسی کرتے ہیں کہ سیدھا رستہ وہ قرآن و سنت دا رستہ ہے، اور کھول کھول کے جو بیان کرتا تو قرآن دے سنت دے اندر پروگرام واضح کرتا، قرآن پاک بھی پروگرام واضح کرتا ہے کہ سیدھا رستہ اور اللہ تک جاندہ ہے، جیسا سونے رب نے قرآن چ فرمایا وَلَلَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور قرآن پاک سونے رب نے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ کہ تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، اور اسے مقصد واسطے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیتا تاکہ دی روح جسم جو نکل کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، پھر پیشوا دی اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نہ، اور یہی سیدھا رستہ اللہ تک جاندا ہے۔ اللہ رب العزت فرماندا اسی کھول کھول کے بیان کرتا پروگرام، ہن کوئی لکی چھپی گل ہے نہیں، تے لا اکراہ فی الدین، کوئی تکے شاہی بھی نہیں، دل بندہ چلو نہیں دل بندہ نہ چلو، لیکن جنہاں روزے الست زبان دے نال دل دی گہرائیاں چوں بلا کے آ سکا انہیں اس رستے چلنا ہی چلنا۔